بیاں کیسے صفات مصطفیٰ ہوں، مجسم معجزہ ہے ذات ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خوبیاں اور معجزات عطا کیے تھے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی معجزات سے بھری پڑی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے رسول، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ بات کیا کسی معجزے سے کم ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اب آپ کی رحمت طلب کرنے والے نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوان ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں یا فرشتے، آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی آپ کی ولادت باسعادت سے ہی معجزات کا آغاز ہو گیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے اعلان سے قبل ہی صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ ہمارے نبی بہترین اخلاق کے حامل تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ آپ معلم بھی تھے، اور اس سلسلے میں آپ کا ارشاد ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی کا اشارہ کر دیں تو سورج پلٹ آئے، اگر چاند کی جانب انگلی اٹھائیں تو وہ 2 ٹکڑے ہو جائے، مٹھی میں سنگ ریزے اٹھا لیں تو وہ درود پڑھنے لگیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملاقات کرنے کے لیے آسمان پر بلایا، کیا عظمت ہے ہمارے نبی کی کہ اللہ تعالیٰ میزبانی کے لیے بے چین ہے۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو کائنات کے سب سے عظیم المرتبت فرشتے نے بھی آگے بڑھنے سے معذوری ظاہر کر دی، اور آپ تنہا آگے روانہ ہوئے۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں سے شناسا تم ہی تو ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر العمل ٹی وی آسٹریلیا کے ناظرین کو آپ کے میزبان سید اسد علی تقوی کی طرف سے السلام علیکم، تحفہ علی مدد صادقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ آج کے مہمان پاکستان سے موجود ہیں مسیب رضوی صاحب، جو مرکبت خان نوا خان، اور بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ قبلہ علامہ اعجاز حسین صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں،
قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور متشکر ہے کہ آپ نے اس عظیم سعادت کے لیے ہمیں منتخب کیا. جزاک اللہ جزاک. اور عرفان زیدی بھائی ہمارے ساتھ خیر العمل ٹی وی آسٹریلیا کا حصہ ہمارے ساتھ موجود ہے. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے خلق کیا اللہ نے محمد کو، اور وہی وجہ خلق کائنات ہے. خلق کر کے اللہ پڑھتا رہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ دل کی کتاب پر لکھتے رہے. جو کچھ سکھایا وہ 14 کو سکھا دیا. کیا کہنے، واہ واہ. پھر اللہ نے مدرسہ کھولا، 14 کو پروفیسر بنا دیا، اور 1,24,000 کو طالب علم بنا دیا. واہ. اب اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا زمین پر، تو ان سے پہلے خاک پر خاکی وردی پہنا کر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام شاگردوں کو بھیجا تاکہ وہ زمین ہموار کر دیں. جب زمین تیار ہو گئی تو اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد عرش سے فرش پر نازل کیا. اس نور مجسم و خلق عظیم کی آمد پر آپ سب لوگوں کو، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو بہت بہت مبارک ہو. یہ ذکر اتنا بڑا ہے محمد و آل محمد کا کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے لیے، کیونکہ ان کے تعریف جو ہے وہ سارے فرشتے، سارے انبیاء کرتے ہیں. اور آپ لوگ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو امام زمانہ کو میں پیش کروں گا، ولادت امام جعفر صادق اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ پھیلا ہوا ہے جہاں میں جو ہر سمت نور ہے. واہ. پھیلا ہوا ہے جہاں میں جو ہر سمت نور ہے، دنیا کے صادقین کا دیکھو ظہور ہے. ہاں ہاں ہاں. اب میں درخواست کروں گا ہمارے بھائی عرفان زیدی سے کہ وہ باقاعدہ آغاز کرے جشن کا حدیث قصہ سے. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام. قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت لا اعوذک باللہ یعبدته من الضعف. فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتته بالکساء الیمانی فغطیت به وسدت انظر الیہ وإذا يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وتحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتعظمين أدخل معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. قلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فدنا الحسين والكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله وتعزون أن ندخل معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن بن طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء. فأقبل لي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتعظون نكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد زنت لك. فدخل لي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله يتعظون نكون معكم تحت الكساء. عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد زنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء رمي باليمان إلى السماء وقال اللهم إنا وعلى بيتي وخاصتي وعامتي لعمهم لمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويعزنني ما يعزنه. من هارب لمن هارب وسلم لمن سالم ود لمن عد ومحب لمن أحب منا ومني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكة وسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مردية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمن جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالة فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعظن نابت الأرض ليكون معهم ساجدا. فقام قد زنت لك فعبت من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله يا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجعلكم محبة قد زن لندخل معكم فالتعظوا يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا مني والله إنه نعم قد زنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد دعا إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق النبي اصطفاني برسالة نجوم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع شيعتنا محبين إلا ونزلت اليوم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم إن يتفرقوا. فقال عليه السلام إذا والله فزنا فهذا شيعتنا رب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق النبي اصطفاني برسالة نجوم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع شيعتنا محبين وفي إمام من الله فرج الله عمه إلى يمين ولا غم إلا كشف الله غمه إلى يمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال عليه السلام إذا والله فزنا وسجدنا وكذلك شيعتنا
सुइदु फी दुनिया वल आखिरति व रब्बिल काबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मेरी जानिब से और खैरुल अमल टीवी ऑस्ट्रेलिया की जानिब से सब मोमिन और मोमिनात को जश्न सादिकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक। कुछ चंद शेर में रसूल खुदा की बारगाह में पेश करूंगा। बिस्मिल्लाह। एक दुरूद पढ़ दीजिए। तुम मानते हो आले नबी को सवाब है, वाह। तुम मानते हो आले नबी को सवाब है, लेकिन मुझे ये लगता है नियत खराब है। वाह 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 भाई, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तुम मानते हो आले नबी को सवाब है, लेकिन मुझे ये लगता है नियत खराब है। किस जाम में हो अजरे रिसालत अदा करो, क्या कहने हैं? किस जाम में हो अजरे रिसालत अदा करो, मकरूज हो कि कब्र में जाना अजाब है। मेरे रसूल हमेशा कमाल करते हैं, मेरे रसूल हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला भी करें बेमिसाल करते हैं। वाह 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 वाह। मेरे रसूल को शम्सो कमर में मत तोलो, मेरे रसूल को शम्सो कमर में मत तोलो, ये ऐसे काम तो इनके बिलाल करते हैं। मोहम्मद। चंद शेर में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बातें पेश करूंगा। गर्दने रूह की माला है इमाम सादिक, गर्दने रूह की माला है इमाम सादिक, सीस के घर का किबाला है इमाम सादिक। वाह। सारे बालाओं से आला है इमाम सादिक, सारे बालाओं से आला है इमाम सादिक, हर सदाकत का हवाला है इमाम सादिक। बेशक बेशक। दहर को जब तलबे रूहे सदाकत होगी, दहर को जब तलबे रूहे सदाकत होगी, बस वहां जाफर सादिक की जरूरत होगी। वसीहत का वली कहना ही पड़ता है, पैगंबर का वसीहत का वली कहना ही पड़ता है, अमानत दारे आयते जली कहना ही पड़ता है। बजाए आपका इरशाद लेकिन हजरते नासे, बजाए आपका इरशाद लेकिन हजरते नासे, जो लग जाती है ठोकर या अली कहना ही पड़ता है। दुरूद भेज दीजिए बर वाले मोहम्मद सलावत मोहम्मद वजिल फरज। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जश्न का बाकायदा जो है वो आगाज हो चुका है और माशाल्लाह से जो है वो एक अच्छी एनर्जी जो है वो इरफान भाई ने स्टार्ट कर दी है, तो उसको मेंटेन करना है हम लोगों को। तो जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। कि करम के बादल बरस रहे हैं, कि करम के बादल बरस रहे हैं, शरावतों का नजूल ठहरा। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह। कि करम के बादल बरस रहे हैं, शराफतों का नजूल ठहरा, वो भी सादिक ये भी सादिक, सादिकों का नजूल ठहरा। क्या कहने। वाह सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप लोग के सामने एक नात, बहुत ही मशहूर नात मैं आपके सामने पेश करूंगा। बहुत ही हकीर और बहुत ही छोटा ज़ाकिर मौला का, और ये नात जो है वो जिक्र बहुत बड़ा है, तो आपके सामने पेश करूंगा। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोई सले का ख्यार का, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कोई सले का ख्यार का, ना बंदगी मेरी बंदगी है,
کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، واہ 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 واہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، نعرہ حیدری، کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگو گے تم ہی دو گے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تم ہی سے مانگو گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عمل کی میری احساس کیا ہے، بجز ندامت کی پیاس کیا ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، عمل کی میری احساس کیا ہے، بجز ندامت کی پیاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، واہ واہ، میرا تو بس آسرا یہی ہے، سبحان اللہ، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں کرم کے ہاں تھا کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، واہ واہ، سبحان اللہ، خدا کی روشن دلیل تم ہو، واہ واہ واہ، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، یہ آخری شعر، اس کے بعد مطلب مقطع، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، واہ واہ واہ،
بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی کیا بات ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا یہی ہے خالد احساس رحمت یہی ہے خالد بنائے رحمت نبی کا عرفان زندگی کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان بندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے صلوات محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. کہ ایک نبیوں میں رحمت لقب پانے والے بے شک کہ ایک نبیوں میں رحمت لقب پانے والے ایک سچوں میں صادق لقب پانے والے. کیا کہنے. واہ سبحان اللہ. میں درخواست کروں گا قابل محترم ہمارے سینئر مصعب رضوی بھائی سے کہ وہ خوانی اور منقبت خوانی شروع کریں. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خیر العمل ٹی وی چینل کے تمام اراکین کو، اسد بھائی کو، عرفان کو اور جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں جو اس میں جو ہے ان سب کو میں شامدید کہتا ہوں. اور جشن ولادت جناب رسول خدا اور جناب امام صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. اور یہ شرف بخشا ہمیں کہ ہم یہ ذکر کریں اپنے جناب رسول خدا کا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا. میں ایک نعت جناب سامن اللوری صاحب کی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں اس کے حساب سے کروں گا جس طرح ایک نعت مطلب پڑھی جاتی ہے، کیونکہ ہم پہ یہ بلیم ہے کہ شیعہ نعت نہیں پڑھتے. شیعہ جو ہے نعت نہیں پڑھتے، تو میں ان لوازمات کے ساتھ پڑھوں گا تاکہ کہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اے کاش جہاں میں مجھے ایسا نظر آئے، اے کاش جہاں میں، اے کاش جہاں میں مجھے ایسا
نظر آئے جس سمت نظر اٹھے مدینہ نظر آئے جس جس سمت نظر اٹھے مدینہ نظر آئے اے کاش جہاں میں. اور یہ شعر اسد بھائی آپ کی جانب سے، عرفان بھائی آپ کی جانب سے، اور مولانا اعجاز علامہ اعجاز زیدی صاحب کی جانب سے پیش کر رہا ہوں کہ معراج میری ذکر رسول عربی ہے، پھر کیوں نہ مجھے عرش بھی نیچا نظر آئے، پھر کیوں نہ مجھے عرش بھی. اور حاصل کلام پیش کر رہا ہوں کہ سو جنت کر دوں میں ابھی اس کے تصدق، دامن میں جو حسنین کا صدقہ نظر آئے، دامن میں جو حسنین کا صدقہ نظر آئے اے کاش جہاں میں. اور یہ شعر بھی ملاحظہ ہو کہ کہتا ہے بڑا بھائی جو محبوب خدا کو، وہ شخص مجھے عقل کا اندھا نظر آئے، وہ شخص مجھے عقل کا اندھا نظر آئے اے کاش جہاں میں. اور دیکھیے جناب رسول خدا رحمۃ للعالمین سب کے لیے ہیں، مگر کاش کہ ہمارے لوگ اس چیز کو سمجھیں تو انشاءاللہ کوئی مسلمان کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. کہ اسلام کا قانون جو دنیا میں ہو رائج ممکن ہی نہیں پھر کوئی بھوکا نظر آئے، ممکن ہی نہیں پھر کوئی بھوکا نظر آئے. اور اس در پہ ایک رات میں حر کا مقدر بن گیا، جو اس در پہ آتا ہے پروردگار اس کا مقدر، مولا حسین اس کا مقدر بدل دیتے ہیں. دیکھیے کہ ملتی ہے زمانے کو اسی در سے بلندی، ادنا بھی یہاں آئے تو اعلیٰ نظر آئے، ادنا بھی یہاں آئے. تو مقتضی پر آخری شعر بہت خوبصورت شعر کہ جب گردش دوران کبھی مجھ
کو ستایا جب گردش دوران نے کبھی مجھ کو ستایا امداد کو ہادی میرے باران نظر آئے امداد کو ہادی میرے باران نظر آئے. حضرات یہ شعر میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، میں اپنے چھوٹے بھائی عظیم کے لیے جو مولانا کے بھائی ہیں، کل ایکسیڈنٹ ہوا بہت خطرناک. آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس کی صحتیابی کے لیے آپ لوگ ایک مرتبہ باآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں، کیونکہ ہاں رات پروگرام تھا ایک جگہ پر تو مولانا کو بھی آنا تھا، مگر یہ حادثہ ہو گیا تو یہ بیچارے نہیں آ سکے، مجبور ہے. میں بھی رات کو 2-2:30 بجے آیا ہوں تو گلا تھوڑا خستہ ہے، مگر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مولا ہمارے بھائی عظیم کو صحت دے اور جو بھی مومنین و منافقین مولا حسین سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. کہ جب گردش دوران مولا نے مدد کی اس کی کبھی مجھ کو ستایا امداد کو ہادی میرے باران نظر آئے اے رحمت کون یہ ممکن ہی نہیں ہے ساون تیرے دربار میں پیاسا نظر آئے ساون تیرے دربار میں پیاسا نظر آئے اے کاش جہاں میں صلوات بر محمد و آل محمد صلوات ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ جی اسد بھائی. جی میں ایک درخواست آپ سے کروں گا چھوٹی سی کہ ایک منقبت بھی اگر آپ پڑھ دیتے تو بڑا اچھا ہو جاتا. میں پڑھتا ہوں. دیکھیے منقبت ہے یہ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ایک منقبت یہ جناب کوثر نقوی صاحب کی ہے. میں نے اسے اتارا تھا مگر ابھی تک پڑھا نہیں ہے. ایک طرز اس میں پیارے خان صاحب کی ہے. میں اس میں کوشش کر کے 2-3 اشعار پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، غلطی تو معاف کیجیے گا کہ میں ابھی فرسٹ ٹائم اس کو پڑھ رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب سے ہم مصروف جعفر کی ثنا خوانی میں ہیں، کیا کہنے کیا کہنے جب سے ہم مصروف جعفر کی ثنا خوانی میں ہیں، اس بلندی پر ہے سب افلاک حیرانی میں ہیں. سبحان اللہ. اس بلندی پر ہے سب افلاک حیرانی میں ہیں، جس نے امت کے لیے تدوین کی فقہ رسول، جس نے امت کے لیے تدوین کی فقہ رسول، علم کے دریا رواں اس قلب انسانی میں ہے، علم کے دریا اسی
علم کے دریا رواں اس قلب انسانی میں ہے. شعر پیش کر رہا ہوں کہ اس سے وہ باب الحوائج موسی کاظم ملا، اس سے وہ باب الحوائج موسی کاظم ملا، جس کے صدقے اہل عالم لطف ربانی میں ہے، جس کے صدقے اہل عالم لطف ربانی میں ہے. شعر پیش کر رہا ہوں کہ نقش سجدہ سے آیا گئے اے امام ابن امام، نقش سجدہ سے آیا ہے اے امام ابن امام، ساری صبحوں کے اجالے تیری پیشانی میں ہے، ساری صبحوں کے اجالے تیری پیشانی میں ہے. اور مقطع سے پہلے آخری شعر کہ ابن باقر تیرا یہ علم لدن علم لدنی دیکھ کر، ابن باقر تیرا یہ علم لدنی دیکھ کر خضر تک ڈوبے ہوئے دریائے حیرانی میں ہے، خضر تک ڈوبے ہوئے دریائے حیرانی میں ہے. مقطع کی عبادت کہ مومنوں کے گوش و لب اس پر ہے کوثر گواہ، مومنوں کے گوش و لب اس پر ہے کوثر گواہ، مدح جعفر کے مزے آیات قرآنی میں ہے، مدح جعفر کے مزے آیات قرآنی میں ہے، جب سے ہم مصروف جعفر کی ثنا خوانی میں ہیں. بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکر گزار ہوں ہمارے بھائی، ہمارے سینئر طیب رضوی. اور میں یہی بات ہمیشہ سب سے کرتا ہوں کہ ہم جتنے بھی جونیئر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سب اپنے سینے سے ہی سیکھتے ہیں. اور خوش نصیب ہیں ہم لوگ اس دنیا میں، آپ جیسے اچھے پڑھنے والے ہیں، مولا کے ذکر کرنے والے ہیں. اور مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں شبیر کے، ان کی یاد کے. اور پروگرام ہم آگے بڑھائیں گے اس شعر کے ساتھ کہ عالم شوق میں رقصاں میرا پر پر ہوتا، کہ عالم شوق میں میرا رقصاں میرا پر پر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا. کیا بات ہے. اور میں درخواست کروں گا ہمارے علامہ صاحب سے، مولانا صاحب سے، کہ وہ جو ہے جشن آغاز کریں اور اپنی تقریر سے محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद खैरुल चैनल ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ये ऑनलाइन जश्न सादिक़ैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनेकाद काबिल मुबारकबाद है हमारे असद भाई और खुसूसी तौर पर इरफान ज़ैदी, जिनकी कोशिशों से हम आज मोमिनीन की ज़ियारत का शरफ हासिल कर रहे हैं और बहाने से कायनात आलम की सबसे बड़ी इबादत और सबसे बड़ी नात गोई की सादत हासिल कर रहे हैं, शरफ हासिल कर रहे हैं। ये जुमला जो मैंने कहा, कायनात आलम की सबसे बड़ी इबादत, और कायनात आलम की सबसे बड़ी इबादत ही नहीं बल्कि कायनात आलम का सबसे बड़ा जिक्र है जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसलिए कि हम जितना भी जिक्र करें वो कम है, चूँकि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र इसलिए बड़ा है कि इनका ज़ाती वो है जो सबसे बड़ा है और वो है अल्लाह। वो इनका ज़ाती है और वो इनका जिक्र करता है। ये जश्न जो है जश्न सादिक़ैन, दो सादिक़, एक रसूल है जो सादिक़ है और एक इमाम है जो सादिक़ है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कहने वाह। जितना आलम इस्लाम, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, हम ये खैरुल अमल चैनल के हवाले से जश्न तो है कि हम एक जश्न की कैफियत में हैं इस वक्त। जितने भी हजरात हमें सुन रहे हैं और जितने हजरात इस वक्त कैमरे के सामने मौजूद हैं, हम सब इस वक्त जश्न की कैफियत में हैं। क्यों? इसलिए कि वो आया है कि जिसके आने पर खुदा, जिसके आने पर कायनात खुश है और जो वजह के कायनात है। तो हम जश्न की कैफियत में हैं, लेकिन हम इस जश्न की कैफियत के साथ साथ एक पैगाम देने के हवाले से भी आमादा हैं। दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं इस जश्न के जरिए से कि ये जश्न रिसालत मआब भी है और जश्न इमामत भी है। जश्न रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, तो जश्न इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी है। क्या कमाल है, क्या कमाल है रसूल अकरम का कि जब रसूल अकरम दुनिया में आए तो एक ऐसी तारीख 17 रबीउल अव्वल, अगरचे इख्तलाफ है, तारीखी इख्तलाफ अपनी जगह पर है कि आलम इस्लाम के यहाँ आमद रिसालत माब जो है, रसूल अकरम का जो विलादत बासआदत है, वो 12 रबीउल अव्वल है। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने तो बल्कि यहाँ तक लिखा है कि पैगंबर का जो आमद है वो 9 रबीउल अव्वल का दिन है। तो हम तो कहते हैं कि अच्छा है कि 9 रबीउल अव्वल ही हो जाए, सब एक ही जगह पर मुत्तफिक हो जाए, तो 9 रबीउल अव्वल कि 9 रबीउल अव्वल हो जाए। लेकिन बहरहाल आलम इस्लाम में 12 रबीउल अव्वल है और हम जो है वो 17 रबीउल अव्वल, हमारी तवारीख के एतबार से 17 रबीउल अव्वल जो है वो ज़ाहिरी तौर पर पैगंबर अकरम का इस दुनिया में आने का दिन है, 17 रबीउल अव्वल। तो क्या सा ये भी अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन पैगंबर दुनिया में आ रहे हैं वही दिन पैगंबर के एक बेटे की आमद का दिन है, यानी कि इमाम जाफर सादिक। अच्छा, कमाल ये है आलम इस्लाम के यहाँ एक इख्तलाफ है, वो तारीखी इख्तलाफ है कि पैगंबर के आने का दिन भी 12 रबीउल अव्वल है ज़ाहिरी तौर पर, और पैगंबर के पर्दा फरमाने का ज़ाहिरी तौर पर दिन भी 12 रबीउल अव्वल है। यानी पैगंबर आए भी 12 रबीउल अव्वल को और गए भी 12 रबीउल अव्वल को। ये और आलम इस्लाम जो मनाता है वो जश्न मनाता है। एक जमाना था, मुसैयब भाई को याद होगा और बहुत सारे अफराद को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें याद होगा कि पहले मशहूर था 12 वफात। कहीं कहीं देखते लिखा हुआ कि 12 वफात, लेकिन 12 रबीउल अव्वल 12 वफात भी मनाई जाती है। हमारी समझ में नहीं आता कि ये 12 रबीउल अव्वल आमद भी और 12 रबीउल अव्वल पैगंबर का जाना भी है। मेरा ख्याल आलम इस्लाम को ये मालूम था कि परवरदिगार आलम का मिजाज ये है कि वो ना नबी को 12 के बगैर बुलाता है ना 12 के बगैर भेजता है।
آپ دیکھیے عالم اسلام نے 12 ربیع الاول آمد رکھی اور 12 ربیع الاول وفات رکھی، یعنی 12 کے بغیر نہ پیغمبر دنیا میں آئے نہ 12 کے بغیر پیغمبر دنیا میں جائیں۔ تو اب ایک جملہ میں یہاں کہہ دوں کہ جب عالم اسلام یہ طے کر رہا ہے اللہ رسول اللہ کو نہ 12 کے بغیر دنیا میں بھیج رہا ہے نہ 12 کے بغیر دنیا سے بلا رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ 12 کے مانے بغیر اللہ یہ کیسے مان لے گا کہ کوئی رسول کو مان لے؟ کیا بات ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ 12 کو رسول کا آنا مان رہے ہیں، 12 کو رسول کا جانا مان رہے ہیں، تو آپ یہ بھی مانیے کہ 12 کے مانے بغیر آپ کا رسول کا ماننا قابل قبول نہیں ہوگا۔ بہرحال 12 ربیع الاول میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں 17 ربیع الاول ہے اور ایک امام کے آنے کا دن ہے۔ اسی طریقے سے رسول کے جو دنیا سے پردہ کرنے کا ظاہری طور پر دن ہے وہ ہے 28 صفر۔ ہمارے یہاں ایک امام کے جانے کا دن ہے، امام حسن مجتبیٰ، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول نہ دنیا میں ایک امام کے بغیر آ رہے ہیں نہ رسول ایک امام کے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ کمال دیکھیے۔ بہرحال آئے بھی امام کے ساتھ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کا، یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ جشن جو ہے 17 ربیع الاول ایک پیغمبر اکرم کی ظاہری آمد کا دن ہے اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، یعنی دو علتیں ہیں۔ کیوں دو علتیں ہیں؟ اس لیے کہ دیکھیے یہ جو کائنات ہے، یہ کائنات کا جو وجود باقی ہے، یہ وجود اگر باقی ہے تو علت غائیہ محمد، اس کائنات کو جو اللہ نے خلق کیا ہے وہ علت غائیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، جیسے کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب ہم کچھ بھی نہ بناتے، کائنات میں کچھ خلق نہ کرتے اگر تجھے نہ بناتے، یعنی کائنات میں جو کچھ خلق ہوا ہے وہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا۔ بے شک بے شک، میرے نبی کے صدقے میں اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ زمین، یہ شجر، یہ پوری کائنات، یہ فضا، یہ ہوا، یہ پانی، یہ بادل، کائنات کی جو شے بھی ہے جس پر لفظ شے صادق آ جائے وہ اس وجہ سے خلق ہوئی ہے محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، علت غائیہ ہے محمد مصطفیٰ۔ تو یہ جشن ہے علت وجہ تخلیق کائنات، وجہ علت غائیہ، وجہ تخلیق کائنات، وجہ علت غائیہ، یعنی کس کے لیے خلق کیا کائنات کو، کس کے صدقے میں خلق کیا کائنات کو، کہا محمد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اب میرے سامنے ظاہر ہے کہ جو حضرات اس وقت کیمرے پہ ہیں، مسیب بھائی ہیں، اسد بھائی ہیں اور عرفان بھائی بھی آ رہے ہیں، تو یہ تو مجھے براہ راست ان کو میں دیکھ رہا ہوں اور یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں ان تمام حضرات سے میرا ایک یہ سوال ہے اور ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کائنات کی جتنی اشیاء ہیں، جس شے پر بھی لفظ شے صادق آ جائے اس کی دو علتیں ہوتی ہیں ہر شے کے وجود میں آنے کی۔ پہلی علت یہ کہ یہ شے وجود میں کیوں آئی، مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ چشمہ ہے، اس کی دو علتیں ہیں، ایک ہے علت غائیہ، ایک ہے علت مبقیہ۔ ذہن میں یہ رہے کہ یہ جشن پیغمبر اکرم کا ہے اور یہ جشن امام جعفر صادق کا ہے، یعنی دو صادقین کا ہے، اور میں دونوں پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی جملہ اور اس کے بعد چند اشعار پڑھوں گا جشن کے حوالے سے۔ یہ میرے ہاتھ پہ چشمہ ہے، اس کی دو علتیں ہیں، ایک ہے علت غائیہ، ایک ہے علت مبقیہ۔ علت غائیہ کہ یہ چیز کیوں بنی، یہ چیز کیوں بنی، علت مبقیہ یہ چیز باقی کس کے سبب سے ہے، یہ دو علتیں ہو گئیں۔ کائنات کی بھی دو علتیں ہیں، اسی طریقے سے یہ کرسی ہے، اس کی دو علتیں ہیں، اس کرسی کی ایک ہے علت غائیہ، ایک ہے علت مبقیہ۔ یہ کرسی کیوں بنی، اس کی کیا غائیت ہے، اس کی کیا ضرورت تھی کہ یہ کرسی بنائی جائے۔ پھر ہے ایک علت مبقیہ کہ یہ کرسی کس کے سبب سے باقی ہے، مثال کے طور پر یہ موبائل، اس کی کیا ضرورت تھی کہ موبائل بنایا جائے۔ ایک ہے علت غائیہ، اس کی کیا ضرورت تھی، غائیت یعنی ضرورت، اس کی کیا ضرورت تھی، اسے کیوں بنایا گیا اس موبائل کو، اس کی کیا وجہ تھی، اس کی کیوں اس کی ضرورت ہمیں پیش آئی موبائل کی، یہ ہے علت غائیہ۔ علت مبقیہ کہ یہ موبائل باقی، اس کو وجود کیسے ملا، کس کے سبب سے باقی ہے، یہ ہے علت مبقیہ۔ اب یہ میں نے دو تین چیزوں کی مثال دے دی، یہ لباس جو اس وقت میں پہنے بیٹھا ہوں اور اب تمام حضرات نے پہن رکھا ہے، یہ کیوں بنایا، اس کی بھی دو علتیں ہیں، ایک ہے علت غائیہ،
ایک ہے علت مبتیا کہ یہ لباس ہم نے کیوں بنایا, یہ ہے علت غائیہ. کہا اس لیے بنایا کہ اس سے سطر پوشی کا کام لیا جائے, اس سے جسم کو ڈھانکا جائے تاکہ معاشرے میں بے حیائی نہ پھیلے. یہ لباس اس لیے بنایا تھا, یہ لباس اس کی علت غائیہ یہ تھی. اس لیے نہیں بنایا گیا کہ ہم یہ لباس وطن کر کے لوگوں پہ اس کا ایک بھرم ڈالیں کہ میرا پاس اچھا لباس ہے, میرے پاس اچھی گھڑی ہے, میرے پاس اچھا جوتا ہے, میرے پاس اچھا مکان ہے, میرے پاس اچھی گھڑی ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے. لوگوں پہ آپ اثر جتلاتے پھریں, لوگوں پہ آپ بھرم ڈالتے پھریں. اس لیے نہیں بنایا گیا, یہ اس لیے بنایا گیا تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہو جائے. اس لیے نہیں بنایا تھا کہ معاشرے میں آپ اپنا کوئی متکبرانہ چال چلنا شروع کر دیں, آپ غرور کرنا شروع کر دیں. یہ آپ کی ضروریات زندگی تھی. ان سب کی علت ضرورت ہے کہ یہ چیزیں کیوں بنی. تو اسی طریقے سے بنانے والا چاہے میں ہوں, آپ ہو, کائنات کا کوئی بھی بنانے والا ہو, کوئی بھی انسان ہو, جب بھی کوئی شے بناتا ہے, کسی بھی شے کو عدم سے وجود میں لے کر آتا ہے, اس کی دو علتیں ہو جاتی ہیں, ایک علت غائیہ, ایک علت مبتیا. کہ بنانے والا اس چیز کو کیوں بنا رہا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے. بغیر ضرورت کے کبھی کوئی چیز بنتی ہی نہیں ہے. یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا ناقص العقل جب کسی شے کو بناتا ہے, کسی بھی شے کو خلق کرتا ہے, یہ قلم میرے ہاتھ میں, یہ پین ہے, قلم ہے میرے ہاتھ میں, یہ قلم کیوں بنایا بھائی, اس کی کیا ضرورت تھی, کیا وجہ تھی کہ یہ قلم بنایا گیا. کہا اس لیے بنایا گیا تاکہ اس سے کچھ لکھ کے دوسروں کو اپنا متن سمجھا سکے, لکھ کر سمجھا سکے. یہ ہے اس کی علت غائیہ, ضرورت تھی. یعنی یہ چھوٹا سا قلم, ایک یہ چھوٹا سا قلم, اور یہ قلم کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر بنتی ہے تو اس لیے بنتی ہے پہلے بنانے والا اس کی ضرورت کو خاطر میں رکھتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا یہ کیوں بنائی جا رہی ہے. پیغمبر اکرم کی ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ذات علت غائیہ ہے کہ ان کی وجہ سے علت غائیہ. یہ ساری کائنات اس لیے بنائی کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے. پیغمبر اللہ نے کہا حدیث قدسی میں, لولاک لما خلقت الافلاک, اگر تو نہ ہوتا تو کچھ نہ بناتا. تیرے لیے بنایا, یہ چاند تیرے لیے, یہ سورج تیرے لیے, یہ ستارے تیرے لیے, یہ آسمان تیرے لیے, یہ فضا تیرے لیے, یہ پہاڑ تیرے لیے, یہ درخت تیرے لیے, یہ برستے بادل تیرے لیے, یہ درخت شجر تیرے لیے, یہ پھل تیرے لیے, یہ پھول تیرے لیے. یہ کائنات ساری تیرے لیے خلقی ہے میرے حبیب, تیری وجہ سے خلقی ہے. اگر تجھے نہ بناتے, کچھ بھی نہ بناتے, تو علت غائیہ. اچھا پروردگار, محمد مصطفیٰ تو علت غائیہ ہے. یہ بتا یہ کائنات باقی کس کے سبب سے ہے. میں یہیں پہ لا کے مجھے اپنی تقریر ختم کر دینی ہے, کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں, پیغام پہنچ گیا. پروردگار یہ بتا دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ علت غائیہ ہے, اس لیے خلق کیا کائنات کو کہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے. یہ بتا اس کا وجود باقی کس وجہ سے, اس لیے کہ کائنات کی کوئی شے بغیر علت مبقیہ کے ہوتی نہیں. تو فوراً سے پروردگار کہے گا محمد سے پوچھو کہ یہ کائنات باقی کس لیے رہ گئی. خود تو وہ بتاتا نہیں, اپنی زبان تو محمد مصطفیٰ کو دی ہے اس نے. کیا کہنے, اپنی زبان تو وہ تو خود کسی سے. آپ پوچھئے پروردگار یہ بتائیے کائنات کس طریقے سے باقی رہے گی, تو وہ اللہ مجھے کہے گا میں تم سے بات نہیں کرتا. پھر تو کس سے بات کرے گا. کہاں میں بات کرنے کے لیے اپنے نبی کے ذریعے سے بات کرتا ہوں, محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے بات کرتا ہوں. یعنی جب نبی کی زبان بولتی ہے, نبی کی زبان نہیں بولتی, اللہ بول رہا ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ نہیں بولتا جب تک ہم نہیں بولتے, یہ جو بولتا ہے تو ہم بولتے ہیں. اس کا مطلب ہے نبی بتائیں گے, یا رسول اللہ آئیے اب نبی سے پوچھیں, یا رسول اللہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ آپ جو ہے وہ علت غائیہ آپ کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا. یہ بتائیے یہ باقی کیسے رہ گئی. اب نبی بول رہے ہیں, کہا یہ باقی ہے ان محمد کے صدقے سے. اگر میں تنہا محمد ہوتا تو کائنات ختم ہو جاتی. میں تنہا نہیں آیا, اپنے ساتھ 12 محمد لے کے آیا ہوں. میں ہوں اور وہ باقی محمد علی سے لے کر محمد مہدی تک وہ سب کے سب علت مبقیہ ہے. یعنی جعفر صادق علیہ السلام علت مبقیہ ہے, جعفر صادق علت مبقیہ, محمد باقر علت مبقیہ, امام علی رضا علت مبقیہ, موسی کاظم علت مبقیہ. اور آج کے دور میں اگر علت مبقیہ جو ہے وہ امام عصر کی ذات ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہٹ جائے گر امام زمان درمیان سے, ساری بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. ان سے لڑیں گے کیا پسرے ساتھ کے مرید, یہ حکم دیں تو تیر نہ نکلے کمان سے. علت غائیہ محمد مصطفیٰ, علت مبقیہ یہ 12 امام ہیں علی سے لے کر, اور علی کے 11 بیٹے, یہ سب علت مبقیہ ہیں. اور اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے علت غائیہ
اگر علت غائیہ کا وجود باقی ہے تو وہ علت مبقیہ کی وجہ سے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے آپ سے بتایا یہ کرسی، اس کی ضرورت کیا ہے؟ کہا اس پہ بیٹھ کے ہم تقریر کریں، ہماری ضرورت ہے. یہ باقی کس سبب سے؟ کہا اس کا اسٹینڈ جو نیچے لگا ہوا ہے وہ ہے علت مبقیہ. اسٹینڈ اگر نکال دوں نہ میں رہوں گا نہ علت غائیہ رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علت غائیہ کا وجود اگر ہے تو علت مبقیہ کی وجہ سے ہے. یعنی علت غائیہ کے ساتھ ساتھ علت مبقیہ کو ماننا واجب ہے. اگر علت مبقیہ کو نہ مانا تو علت غائیہ کو ماننا بیکار ہو جائے گا. ہم اسی لیے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ اگر 12 اماموں کو نہ مانا تو محمد الرسول اللہ کو ماننا بیکار ہو جائے گا. واہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور دیکھیے کیا کمال کا جملہ جو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کیا. پروردگار نے کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے میرے حبیب ہم نے تجھے بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اچھا یہاں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کی ذات جو ہے وہ عالمین کے لیے رحمت ہاں ہے، لیکن یہاں ترجمہ الگ ہے. یہاں ترجمہ یہ نہیں ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے وما ارسلناکا، اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، مگر یہ کہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنا کر. یعنی آپ تو ہے ہی رحمت للعالمین، آپ کا آنا بھی رحمت للعالمین ہے. آپ کا آنا بھی رحمت للعالمین. اب سوچئے جس کا آنا رحمت للعالمین ہو، جس کا بیٹھنا رحمت للعالمین ہو، جس کا اٹھنا رحمت ہو، جس کا دیکھنا رحمت ہو، جس کا بلانا رحمت ہو، جس کا سلانا رحمت ہو، وہ نبی ہے عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا. اب میں آپ سے ایک جملہ اور آخری جملہ اور اس کے بعد چند اشعار پڑھوں گا. ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا اسد بھائی؟ مرحبا مرحبا، بہت اچھا. بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے پروردگار نے کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا رسول ہے یہ کہاں تک رسول ہے، یہ کتنا بڑا رسول ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اس رسول کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اس رسول کی کوئی حد نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا حد کا اعلان تو خود اللہ نے کیا بھائی. اللہ نے خود حد کا اعلان کیا رسول کی. کیا جملہ؟ اچھا حد کیا ہے رسول کی؟ لوگ کہتے ہیں زمین کا رسول ہے، آسمان کا رسول ہے، پہاڑوں کا رسول ہے، فرشتوں کا رسول ہے، ملائکہ کا رسول ہے، جنت والوں کا رسول ہے، دوزخ میں جانے والوں کا بھی یہی رسول ہے، جنوں کا رسول ہے، حوروں کا رسول ہے، غلمان کا رسول ہے، پتھروں کا رسول ہے، کائنات کا رسول ہے. کس کس کا رسول ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن حد ہے. دیکھیے جملہ بدل دیا میں نے، خود ہی کہہ رہا ہوں کوئی حد نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ حد ہے. تو کیا حد ہے اس کی؟ اللہ نے کہا انا رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں. اے محمد تو رحمت للعالمین ہے. بس جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک تیری رحمت ہے. کیا کہنے والا، جہاں تک میں رسول ہوں، جہاں تک میں اللہ کا رسول ہوں وہاں تک یہ رحمت للعالمین ہے. اور ہم تمام عالم اسلام کو اس رسول کی آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. لیجئے میں 4 مصرے پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک منقبت امام صادق کے حوالے سے پڑھ کے ختم کر کے دعا کر دوں گا کہ اہل ولا کے دل میں ہے دو جشن کا سما، اہل ولا کے دل میں ہے دو جشن کا سما، اہل ولا کے دل میں ہے دو جشن کا سما، اترے ہیں آج دونوں محمد زمین پر. اہل ولا کے دل میں ہے دو جشن کا سما، اترے ہیں آج دونوں محمد زمین پر. جیسے محمد مصطفیٰ ویسے محمد امام جعفر صادق. جتنے سچے محمد مصطفیٰ اتنے سچے جعفر صادق، جتنے اعلیٰ محمد مصطفیٰ اتنے اعلیٰ جعفر صادق، جتنے محترم محمد مصطفیٰ اتنے محترم جعفر صادق، جتنے عظیم محمد مصطفیٰ اتنے عظیم جعفر صادق. اہل ولا کے دل میں ہے دو جشن کا سما، اترے ہیں آج دونوں محمد زمین پر. آمد ہے ایک رات میں ہاں صادقین کی، آمد ہے ایک رات میں ہاں صادقین کی، جشن محمدین ہے عرش زمین پر، جشن محمدین ہے عرش برین پر. لیجئے 4 مصرے اور سنیے میلاد کے حوالے سے کہ میلاد مصطفیٰ میں جو لائی ہے زندگی، میلاد مصطفیٰ میں جو لائی ہے زندگی، میلاد مصطفیٰ میں جو لائی، خدا کی قسم زندگی کو پتہ ہی چلا تب کہ یہ زندگی ہے جب میلاد مصطفیٰ میں آئی ہے.
जिंदगी को जिंदगी होने का एहसास उस वक्त हुआ जब मिलाद मुस्तफा में आई है, मिलाद मुस्तफा में जो लाई है जिंदगी, मिलाद मुस्तफा में जो लाई है जिंदगी, हमने खुद अपने आप में पाई है जिंदगी, हमने खुद अपने आप में पाई है जिंदगी। अपनी है गर अली के ख्यालों में हो बसर, अपनी है गर अली के ख्यालों में हो बसर, वरना कसम खुदा की पराई है जिंदगी। हम तो ये जानते हैं जब तक हैदरी या अली, हम तो ये जानते हैं कि जिंदगी उस वक्त तक है जब तक मोहम्मद के साथ साथ अली अली हो रहा है, और जिस दिन मोहम्मद के साथ साथ अली अली होना बंद हो गया उस दिन जिंदगी नहीं रहेगी, मौत में बदल जाएगी। इसीलिए मेरे मौला ने कहा है, जिनके दिल में अली की मोहब्बत का चिराग रोशन नहीं होता वो बज़ाहिर चलते फिरते नजर आते हैं मगर हकीकत में जिंदा लाशें हैं, और जिनके दिल में विलायत अली होती है वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। रसूल पाक की इतरत से दुश्मनी कर लो, रसूल पाक की इतरत से दुश्मनी कर लो, ये किसने कह दिया तुमसे कि खुदकुशी कर लो? रसूल पाक की इतरत से दुश्मनी कर लो, रसूल पाक की इतरत से दुश्मनी कर लो, ये किसने कह दिया तुमसे कि खुदकुशी कर लो? अरे बिछाओ यूं भी मवद्दत की जान नमाज कभी, बिछाओ यूं भी मवद्दत की जान नमाज कभी, नबी के इश्क में झूमो अली अली कर लो, नबी के इश्क में झूमो अली अली कर लो। बस इमाम जाफर सादिक के हवाले से एक मतला और 2-4 शेर और उसके बाद दुआ। एक सलवात पढ़िए मिलकर, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक मतला और 3-4 शेर पेश करता हूँ, मौला सुनने वालों की तौफीकात में इजाफा फरमाए। है अपने वक्त के हैदर इमाम जाफर सादिक, है अपने वक्त के हैदर इमाम जाफर सादिक, वो भी बाबे इल्म है, ये भी बाबे इल्म है, वो भी बा का नुक्ता है, ये भी बा का नुक्ता है, वो भी जर्रार है, ये भी जर्रार है, वो भी कर्रार है, ये भी कर्रार है, वो भी बुतशिकन है, ये भी बुतशिकन है, वो भी नबी के बिस्तर पर सोने वाले, ये भी नबी के बिस्तर पर सोने वाले, वो भी साहिबे हल अता, ये भी साहिबे हल अता, वो भी साहिबे कुल कफा, ये भी साहिबे कुल कफा, वो भी इन्नमा, ये भी इन्नमा, है अपने वक्त के हैदर इमाम जाफर सादिक, है अपने वक्त के हैदर इमाम जाफर सादिक, वकारे आले पैगंबर इमाम जाफर सादिक, वकारे आले पैगंबर इमाम जाफर सादिक। उखाड़ा आपने हर मोड़ पर खैबर जहालत का, उखाड़ा आपने हर मोड़ पर खैबर जहालत का, मिसाले फातह खैबर इमाम जाफर सादिक, मिसाले फातह खैबर इमाम जाफर सादिक। कोई भी जाविया देखे यही मालूम होता है, कोई भी जाविया देखे यही मालूम होता है, नहीं है आपका हमसर इमाम जाफर सादिक। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, व आखिरुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। बस ये 12 हैं जो एक जैसे हैं, जिनका कलाम भी एक, जिनका उठना भी एक, जिनका बैठना भी एक, जिनकी सुलह भी एक, जिनकी शजाअत भी एक, जिनकी फसाहत भी एक, जिनकी बलागत भी एक, जिनका लड़ना भी एक। जो इनसे लड़े वो लड़ा, एक से नहीं लड़ा, सबसे लड़ा। जिसने एक से मोहब्बत की उसने सबसे मोहब्बत की। तमन्ना है मेरे दिल में कि बस दहलीज पे अपनी बुला ले मेहरबान होकर इमाम जाफर सादिक, बुला ले मेहरबान होकर इमाम जाफर सादिक। करीम अपने गुलामों को कभी तन्हा नहीं करते। मौला आपकी बारगाह में ये खैरुल अमल टीवी चैनल की जानिब से ये दरखास्त पेश कर रहा हूँ, मुसैयब भाई की जानिब से, इरफान भाई की जानिब से, असद भाई की जानिब से, अपनी जानिब से और तमाम देखने वालों की जानिब से। मौला ये दरखास्त है कि करीम अपने गुलामों को कभी तन्हा नहीं करते, करीम अपने गुलामों को कभी तन्हा नहीं करते। बचा लेंगे सरे महशर इमाम जाफर सादिक, बचा लेंगे सरे महशर इमाम जाफर सादिक। ये वारिस है सलूनी के तो रखते हैं इसी खातिर, ये वारिस है सलूनी के तो रखते हैं इसी खातिर। वही लहजा वही तेवर इमाम जाफर सादिक, वही लहजा वही तेवर इमाम जाफर सादिक। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त की कमी के बायस जाहिर है कि ज़ात पैगंबर ऐसी ज़ात है कि जिसके फजाइल खुद कुरान बयान कर रहा है, जिसके फजाइल खुद अली मुर्तज़ा बयान करें। हमारी जबान में न ताकत है, न कुव्वत है, न वो इल्म है कि हम मुस्तफ़ा बयान कर सकें। बस हम तो टूटे फूटे लफ्ज अल्फाज उनकी बारगाह में पेश कर देते हैं। परवरदिगार कबूल फरमाए। और आखिर में दुआ गो हैं
अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मोहम्मद व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली व अंतल आला व बिहक़्क़ि फातिमा व अंत फातिर समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़ि तिसअतिल मासूमिन ज़ुर्रियतिल हुसैन इलाही बहक़्क़ि अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी औलाद अतहार का। परवरदिगार तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी प्यारी दुख्तर हज़रत फातिमा ज़हरा का वास्ता और उनके बेटे हुज्जत आखिर का वास्ता। खैरुल अमल टीवी चैनल ऑस्ट्रेलिया की इस कोशिश को, इस सही को, इस इबादत को, इस जश्न को अपनी बारगाह आलिया में शरफ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार हम सब देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वालों की तौफीकात में इजाफा फरमा। परवरदिगार हमारी तमाम इबादत का मोहम्मद और आले मोहम्मद के वास्ते वसीले से हमें बेहतरीन अज्र अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का सुनने वाले, पढ़ने वाले जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और खैरुल अमल चैनल के जितने भी मुहर्रिकीन हैं, परवरदिगार इन सब के घरों पर अपनी नेमत, रहमत, करामत, बरकत, शराफत नाजिल फरमा। ज़मीनी व आसमानी बलाओं से, बीमारियों से, परेशानियों से, नागानी आफात व बलायात से, और बिलखुसूस इस कोरोना वायरस की वबा से, ये बैक्टीरिया है या वायरस है जो भी है, परवरदिगार तुझे वास्ता है हुज्जत आखिर का, इस कोरोना वायरस को नीस्त व नाबूद फरमा। जो हजरात भी हमारे, जो मोमिनीन इस इब्तला में मुब्तला हो चुके हैं, परवरदिगार तुझे हजरत ज़हरा औलाद ताहर का वास्ता सबको जल्द से जल्द शफाए कामला व आजिला अता फरमा, सबको निजात अता फरमा। परवरदिगार तमाम बीमारों की हिफाजत फरमा। हमारे मरहुमीन जो इस दुनिया से जा चुके हैं, बिलखसूस खैरुल अमल चैनल के जितने भी ये मुहर्रिकीन हैं, काम करने वाले, असद भाई, मुसैयब भाई, इरफान भाई, और हम सब के जितने सुनने वालों के जितने मोमिनीन मरहुमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, परवरदिगार उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, हम सब की तौफीकात में इजाफा फरमा, हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके गुलामों में, अंसारों में शामिल शुमार होने की तौफीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना साहब का, कि मौलाना जाद का, कि वो शामिल है हमारे प्रोग्राम में, और साथ साथ मुसाहिब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप शामिल हो जाते हैं। और यही आखिर में कहूँगा कि इस जश्न के सदके जो जो मोहम्मद और उनकी आल से मोहब्बत करता है वो आवाज़ ज़रूर उठाएगा कब्र ज़हरा पे, अभी भी साया नहीं है उस कब्र पे। और जिस तरीके से आलम इस्लाम ने कब्र जो है नहीं बनाई है बीबी फातिमा ज़हरा की, जो मोहब्बत करता है मोहम्मद से, वो इस बात पे आवाज़ ज़रूर उठाएगा कि वो जो है कब्रें जिस पे साया नहीं है वो जो है बिल्ड हो जाए इंशाअल्लाह। हमारी ज़िंदगी में हमारी यही हसरत है। अब मैं दरख्वास्त करूँगा आखिर में इरफान भाई से कि वो दुआएं इमाम ज़माना पढ़ा दें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जतिल इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वाला बाही फी हाज़ी साती व फी कुल्ले सात वलियों व हाफिज़ों व कायदों व नासिरों व दलीलों व ऐना हत्ता तुस्के नौ अर्ज़का तो व तुमत्ते हो फीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मोहम्मद वजल फरज।